اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی آیت ہے یہ میرے بھائی۔ ایک تو الہ وہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، جہاں پر کون الہ آ گیا دوسرا؟ یہ دوسرا الہ جو کہ سب سے بڑا اس زمانے کا الہ ہے، اور یہ ہر معاشرے میں سب سے بڑا الہ رہا ہے۔ وہ الہ ہے انسان کے اپنے نفس کا اندر کا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارے بھائی کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، خدا کے مقابلے میں اپنے نفس کو کھڑا کرتا ہے، یعنی خود خدا بنا بیٹھا ہے۔ سب سے بڑا مشرک تو وہی ہے نا کہ بھئی جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ دیکھیں اس آیت کو، سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت ہے۔ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا دیا ہے؟ حقیقت میں ہمارا الہ تو ایک اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ دوسرا الہ ہم نے جو اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے، اپنے دل کے اندر، آپ کے نفس کا الہ، یہی الہ آپ کو رکاتا ہے بہت ساری چیزوں سے میرے بھائی۔ لیکن صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے، اب بستر گرم ہے، ایک طرف اللہ آپ کو حکم دے رہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، دوسری طرف ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ بھئی پڑھے رہو، سردی ہے بیٹھ جاؤ گے تو ٹھنڈ لگے گی۔ ابھی دوسری چیز ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ ایک طرف اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی رشوت نہیں کھانی، نہ دینی ہے، حرام مال نہیں کمانا، حرام نہیں کھانا، دوسری طرف ایک آپ کے اندر سے چیز ہوس کی شکل میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ لے لو، تھوڑا سا منافع ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہی تو فائدہ ہے، خیر ہے سود کھا لو، کیا ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کی بات کو آپ نے اہمیت نہیں دی، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنے نفس پہ اہمیت دی اور اس کی آپ نے اتباع کی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اور فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اس کی کانوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اب بھلے ہی آپ نصیحتیں کرتے رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔